الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، ہر تاریخ کے طالب علم کو یہ علم ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والے غازی عثمان رحمہ اللہ تھے، اور غازی عثمان رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے اس کو سلطنت عثمانیہ اس کا نام پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی حالات فراہم کرنے والے، غازی عثمان کے لیے حالات سازگار بنانے والے غازی ارطغرل جو ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے ان کے لیے حالات سازگار کیے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے غازی عثمان رحمہ اللہ نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر ان کے بعد آنے والے ان کی اولاد نے اس بنیاد پر ایک بڑی عمارت قائم کر دی جو تقریباً 600 سال تک مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت رہی۔ تو مختصراً آپ کے سامنے میں نے ایک تذکرہ کیا سلطنت عثمانیہ کا، چونکہ آج میرا موضوع ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور شیعہ مذہب، شیعہ ان دونوں کا آپس میں کس طرح اور کیا رشتہ تھا، یہ میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور ہر تاریخ کے طالب علم کو پتہ ہے کہ شیعہ، جب سے شیعہ مذہب آیا ہے تب سے اس نے اسلام کے خلاف، اسلام کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آپ سلطنت عباسیہ دیکھیں، ان کے خلاف تاتاریوں کو لانے والا کون تھا؟ ان کا وزیر ابن القمی جو کٹر شیعہ تھا۔ اس کے بعد آپ بر صغیر کی مثال لے لیں، بر صغیر میں میر صادق کون تھا؟ میر صادق وہی تھا جس نے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ سے غداری کی، اور میر صادق ان کا وزیر تھا جس نے میسور میں ٹیپو سلطان کی کیا کی؟ ان کی خلاف ورزی کی اور انگریزوں کی مدد کی، اور وہ پکا کٹر شیعہ تھا میر صادق۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میر جعفر، جس نے بنگال میں نواب سراج الدولہ رحمہ اللہ جو سنی بادشاہ تھے، ان کا جو سپہ سالار تھا یہ میر جعفر کٹر شیعہ تھا۔ اس نے انگریزوں کی مدد کی اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور بنگال کی زمینیں اس کے نام الاٹ ہوئیں، اس میر جعفر کے نام پر۔ آپ آج کا دور دیکھیں، آج کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، یہی شیعہ ملوث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیعوں کی ہسٹری آپ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ سنیوں سے جنگ کی ہے، کسی یہودی عیسائی جنگ نہیں کی ہے، ہمیشہ جنگ کی ہی سنیوں سے ہے۔ بہرحال تو آج مجھے یہ بتانا ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو عظیم سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس کے اور شیعوں کے درمیان کس طرح کے حالات اور کس طرح کے سازگار جو ہے وہ ناساز تعلقات تھے۔ شیعوں کی جو بڑی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، حکومت قائم ہوئی تھی جو بر صغیر ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، وہ تھا شاہ اسماعیل صفوی۔ شاہ اسماعیل صفوی نے جب اپنے علاقوں میں، ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شیعہ جو ہے وہ مذہب قائم کیا، شیعہ جو ہے وہ ایک حکومت قائم کی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے شیعہ مذہب کو زبردستی نافذ کیا، سنی علماء، سنی عوام کو قتل عام کیا، یہاں تک کہ ایران جو سنی اکثریتی ملک تھا اس کو سنیوں کو قتل عام کر کے اس نے شیعہ بنا دیا، شیعہ سے بنا دیا، اور شیعہ قانون نافذ کر دیے، اور سنیوں کا قتل عام کیا اور سنیوں سے ظلم کیا۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ اس نے عثمانی سلطنت کی حدود میں بھی اس نے چند علاقے قبضے کر لیے عثمانیوں کے، اور عثمانی اس دور میں یورپ میں برسر پیکار تھے عیسائیوں کے ساتھ، ان کی جنگیں چل رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ، لیکن یہاں ایشیا میں یہ شیعہ جو ہے وہ شاہ اسماعیل صفوی کیا کر رہا تھا، اس نے جو ہے وہ ترکی سلطنتوں پہ حملے کر دیے اور ترکی علاقوں پہ قبضے کر دیے اور اپنے علماء بھیج دیے ترک میں، اور کیا کر دیا، اپنے شیعہ مذہب تبلیغ کرنا شروع کر دی اس نے۔ بہرحال تو ترکوں کے، عثمانیوں کے 90 سلطان، سلطان سلیم خان رحمہ اللہ، اس نے پھر کیا کیا، اس نے اپنی مہم کا جو ہے وہ جنگ کا پاسا جو ہے وہ پلڑا یورپ سے ہٹا کر ایشیا کی طرف کھینچ دیا انہوں نے، تاکہ ایران کو شیعوں کو سبق سکھائیں۔ تو سلطان سلیم اول رحمہ اللہ نے، جو سلطنت عثمانیہ کے 90 سلطان تھے، انہوں نے شیعوں سے جنگ کی۔ انہوں نے جو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان سلیم خان نے کیا خط لکھا، ذرا آپ دیکھیں۔ یہ ڈاکٹر علی محمد سلابی کی کتاب ہے سلطنت عثمانیہ، اس میں واضح خط موجود ہے کہ سلطان سلیم خان نے شاہ اسماعیل صفوی کو خط بھیجا۔ اس خط میں یہ تھا کہ بے شک ہمارے علماء اور فقہاء نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کیا ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، ہر سچے مسلمان پر لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو، اور تجھ میں اور تیرے بیوقوف پیروکاروں میں
جو بد مذہبی ہے اس کو ختم کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں اور ہماری تلواریں بے نیام ہوں، ہم تمہیں صحیح دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجھ پر لازم ہے کہ ان اقالیم کو خالی کر دے جو تم نے ہم سے غصب کر کے اپنے قبضے میں کر لی ہیں۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیری جان بخشی کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ یہ خط لکھنے والے سلطان سلیم خان جو سلطنت عثمانی کے 9 سلطان تھے، تو انہوں نے خط لکھا اور یہاں کے تم نے کہا کہ مرتد ہو تم پر کے ساتھ واجب ہے، کیونکہ تم نے سنی کی علماء اور سنی عوام قتل کیا اپنے ملک میں۔ بہرحال لیکن اس کے گھمنڈ تھا، شاہ اسماعیل صفوی کو اپنی فوج پر گھمنڈ تھا، تو اس نے جو ہے وہ یہ بات نہ مانی۔ بالآخر سلطان سلیم خان رحمہ اللہ نے جنگ کا فیصلہ کیا اور لشکر کشی کی۔ چالدی ایران کے علاقے میں دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، صفوی لشکر شیعوں کا، سلطان سلیم خان کا سنی لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کئی دنوں کی جنگ کے بعد سلطان سلیم نے الحمدللہ فتح حاصل کی اور شاہ اسماعیل صفوی بھاگ کر تبریز جو اس وقت دارالخلافہ تھا ایران کا شیعوں کا، وہاں جا کے چھپ گیا، یہاں تک کہ سلطان سلیم نے اس کا پیچھا کیا، تبریز کو بھی قبضے میں کر لیا جو دارالحکومت تھا اس شیعہ کا، اس کو بھی سلطان سلیم خان رحمہ اللہ نے قبضے میں کر لیا اور اس پہ اپنے لشکر جو ہے فوج وہاں بٹھا دی۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ شیعوں نے اس دور میں بھی مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، جس پر مسلمانوں کے سلطان نے ان کا پیچھا کیا اور اس کے علاقے فتح کیا، اس کو بھگایا، اس کو دور تک بھگایا۔ اور یہی سلطان سلیم ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، شام فتح کیا، جنہوں نے حجاز کے علاقے مکہ مدینہ فتح کیا، اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں، خلیج کے علاقے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ اردن ہے، شام ہے، کوئی سعودیہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ سارے ان کو ایک لڑی میں پرویا یہ سلطان سلیم خان تھے۔ انہوں نے ہی یہ سلطنت قائم کی اور سارے مسلمانوں کو ایک متحد، ایک حکومت کے جو ہے وہ ایک بادشاہ کے تحت، ایک خلیفہ کے تحت ان کو جو ہے وہ لائے، سلطان سلیم خان۔ بہرحال تو شیعوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 12ویں سلطان جو آئے عثمانیوں کے، ان کا نام تھا سلطان مراد ثالث، تیسرے سلطان مراد ثالث نے کیا کیا، ان کا جب دور آیا انہوں نے بھی اپنے دور میں ایران کی طرف پیش قدمی کی۔ جب انہوں نے ایران کی طرف پیش قدمی کی، یہ واقعہ ہے 1577 عیسوی کا، 1577 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ سلطان مراد جو سلطنت عثمانی کے 12ویں سلطان تھے، انہوں نے پیش قدمی کی ایران کی طرف۔ تو اس وقت کیا تھا، شاہ عباس جو تھا صفویوں کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، شاہ عباس نے صلح کر لی اور معاہدہ طے ہوا۔ معاہدے میں کیا طے ہوا، معاہدے میں یہ طے ہوا کہ شیعہ اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں ابو صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم نہیں کرے گا۔ یہ سلطان مراد نے ان سے شرائط طے کی، شرائط میں یہ بات طے ہوئی، اور معاہدے کی پاسداری کی ضمانت کے لیے اس نے اپنے چچا اور بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ شیعہ عباس حیدر نے اس معاہدے کی پاسداری کے لیے کہ ہم واقعی صحابہ کرام کو تبرانی کریں گے، چچا کو بھیج دیا، اپنے کو استنبول بھیج دیا۔ تو یہ سلطان عثمانی سلطنت جو تھی وہ کٹر سنی تھی اور شیعوں کٹر مخالف تھی، اور انہوں نے شیعوں کے ناک و چنے چبائے تھے الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 17ویں سلطان آئے، 17ویں سلطان ترکوں کے سلطان مراد چہارم۔ سلطان مراد چہارم نے کیا کیا، ان کے دور میں بھی شیعوں کا بہت دماغ خراب تھا، صفویوں کا۔ تو سلطان نے کیا کیا، بغداد جو قبضے میں تھا ترکوں کے، وہ پھر دوبارہ ایران نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر دیا تھا، اور جو ترکیوں کا وہاں حاکم تھا اس کو شہید کر دیا تھا شیعوں نے۔ بہرحال سلطان مراد نے حملے کا فیصلہ کیا اور بغداد پر حملہ کیا، خود فوج کی کمان کی، خود میدان میں اترے، خود جہاد کیا، خود تلوار اٹھائی، خود فوج کے ساتھ مل کر لڑے اور شیعوں سے لڑے، اور شیعوں کے جو ہے وہ بغداد کے آس پاس جو قلعہ تھا اس پر اتنی بمباری کی، اتنے توپ چلائے کہ اس کے بہت سارے تباہ کر دیا، اس کے جو ہے وہ چو طرف جو دیوار تھی اس تباہ کر دیا بغداد کے۔ پھر اس پہ حملہ کیا اور 20,000 ایرانی فوجیوں کو قتل کیا، شیعہ فوجیوں کو سلطان مراد نے قتل کیا، 20,000 فوجیوں کو۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے سلطنت عثمانیہ اور شیعوں کے درمیان کیا تھے، تعلقات تھے۔ ایک جو مسلمانوں کی ایک مضبوط سلطنت تھی، جس سے روم، جس سے فارس، جس سے برطانیہ، جس سے اس وقت کے سپر پاور ڈرتے تھے، یہ شیعہ ان سے برسر بیکار تھے۔ تو یہ تو حال ان شیعوں کا ہے۔
تو آج آپ کس طرح ان سے بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال آج میرا ٹاپک یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ اور شیعہ یہ دونوں کا چپکش کیا آپس میں، اور شیعہ ہر موقع پر مسلمانوں کے اینٹی رہتے ہیں سلطنت عثمانیہ، کیونکہ آج کل یہ دور چل رہا ہے، ہر طرف ارطغرل کی بات چل رہی ہے، ہر طرف غازی عثمان کی بات چل رہی ہے. تو میں سمجھا مناسب سمجھا کہ ان دوران ہم شیعوں کی بھی تقابلی جائزہ کر لیں کہ ان عثمانیوں سے شیعوں کے تعلقات کیا تھے، اور ان عثمانی سلطانوں نے کس طرح شیعوں کو جوتے مارے تھے، کس طرح شیعوں کو اپنے ہی ملک میں پابند کیا تھا کہ تمہارے ہی ملک میں تبرہ نہیں ہوگا. تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کے غیرت مند بادشاہ تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے حکمرانوں کو یہ غیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.